بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے آج 26ویں ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے 26ویں پارے کے تفسیر نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 33 سے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اسی صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 34 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ جس طریقے سے وہ لوگ کہ جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آج یعنی قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو بھلا دیں گے۔ یقیناً یہاں پر بھلا دینا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ لوگ حذف ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورہ احقاف شروع ہو جاتا ہے کہ جو ایک سرزمین کا نام ہے کہ جو ایک ریگستان کے مانند تھا، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت کے بارے میں، شرک اور بت پرستی کے بارے میں، اسی طریقے سے معاد اور روز قیامت کے بارے میں، اسی طریقے سے سرزمین احقاف اور پیغمبروں کی دعوت، اسی طریقے سے جو مؤمنین اور کافرین کی صفات ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صبر و استقامت کی تلقین پروردگار کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس سورہ میں آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اشارہ کرتا ہے شہد شاہد من بنی اسرائیل کے نام سے، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سلام کے نام سے، کہ جس نے پہلے اپنے بنی اسرائیل میں جو یہود موجود تھے ان سے اقرار لیا کہ کیا تم لوگ اس بات کے اوپر اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ عالم شخص ہوں اور سب سے زیادہ حقیقت کے بارے میں جانتا ہوں۔ جب سب نے اقرار کر لیا تو پھر اس نے اعلان کیا کہ میں آج سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اس طرف آ جانے کے بعد بھی دوسرے یہود ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ اس سورہ کی آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اشارہ کرتا ہے اولو العزم پیغمبروں کی طرف، اور ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 35 میں کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کہ اے پیغمبر آپ بھی صبر کریں انہی پیغمبروں کی طرح کہ جو اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر 5 نبیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے پارے میں بھی ان کا تذکرہ آیا تھا کہ جن کا سلسلہ جناب نوح، اس کے بعد جناب ابراہیم، پھر جناب موسیٰ، پھر جناب عیسیٰ، اور اس کے بعد آخری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام پیغمبر، یعنی یہ 5 پیغمبر صاحب شریعت تھے۔ یہ بات ہم لوگ کے لیے واضح ہو گئی کہ متعدد آیات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ دین صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک دین اور اس دین کی بنیادوں کے سلسلے سے بھی ایک خاص یونٹی کا قائل ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے توحید کی طرف بلایا، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے قیامت کے بارے میں خبر دی۔ لیکن جو ان کے درمیان ڈفرینسز تھے، جو الگ الگ زمانے کے ایکسپیکٹیشنز تھے اس کے اکارڈنگ، اور جو اقتضاعات تھیں اس کے اکارڈنگ، اس کو ایک شریعت کا نام دیا جاتا ہے کہ یعنی دین ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ لہٰذا 5 شریعتیں ہیں، دین ایک ہے ہم لوگوں کے پاس، اور یہ جو پیغمبر شریعتیں لے کر آئے تھے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، یعنی یہ تمام کے تمام پیغمبر ایک بہت ہی مضبوط ارادہ لے کر اس دنیا میں آئے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی قوم کی بنسبت جو کہہ سکتے ہیں کہ عذاب کی دعا ہے یا بد دعا کرنے میں کبھی بھی جلدی نہیں کی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر پیغمبر اکرم سے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کی بنسبت تم جلدی نہ کرو کہ اعلان کر دو کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، کیونکہ آپ اگر تصور کریں اور جا کر تاریخ کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے اسلام کی شروعات میں کتنی مشقتوں اور کتنی زحمتوں کا سامنا کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے ان کو سوشلی بائیکاٹ کر دیا، کس طریقے سے لوگوں نے ان کے آس پاس کے گھر والے ان سب لوگوں کو کس طریقے سے پریشان کیا، کتنی اذیت و آزار ان کو جھیلنی پڑی، ہجرت کرنی پڑی، اور نہ جانے کتنے دوسرے ایسے ستم، کتنے ایسی زحمتیں اور مشقتیں پیغمبر اکرم نے اول اسلام میں جھیلی اور اول اسلام میں آپ نے دیکھا۔ تو لہٰذا ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اور نبی ہوتا تو شاید وہ اپنی ہمت کو ہار جاتا اور اپنے صبر کو
ختم کر دیتا اور اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا کر بیٹھتا. لیکن یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جو اپنے آپ میں اتنے مہربان پیغمبر تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی اس چیز کی بنسبت کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرے، بلکہ ہمیشہ اس بات پر کوشش کی کہ جتنے بھی لوگ گمراہ ہیں وہ ہدایت پا جائیں. انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کے سامنے ایک دو اور پوائنٹس اشارہ کریں گے کہ جہاں پر پیغمبر کی بنسبت اللہ تعالیٰ لفظ ذنب کا استعمال کرتا ہے. حالانکہ لفظ ذنب کا مطلب عام طور سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اسی ذنب کا مطلب کبھی کبھی خطروں کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر دوسروں کی ہدایت میں کتنے خطروں کو مول لے لیا کرتے تھے. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہو جاتا ہے کہ جو نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین ہے، کہ جس سورہ میں کفار کی صفات کو، اسی طریقے سے مؤمنین کی صفات حسنہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے بعض جہاد کے احکام کو تبیین کیا گیا ہے. ہم اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو سامنے رکھا ہے، کہ جو ٹاپک ہے کسی بھی طریقے سے غلام کو اپنے اختیار میں لینا. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت اسلام کی شروعات ہوئی اس وقت یہ جو عبد اور غلام اور جو بندے ہوا کرتے تھے، جو سرونٹس ہوا کرتے تھے، یہ لوگوں کی ملکیت میں ہوا کرتے تھے، لوگ ان کی خرید و فروش کرتے تھے. لیکن اسلام نے آ کر اس کی بنسبت ایک بہت ہی ماڈریٹ اور بہت ہی ریشنل سٹانس سامنے رکھا. وہ یہ تھا کہ اسلام نے آ کر اس چیز کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر دیا کہ اس کے بعد سے کوئی بندہ خرید نہیں پائے گا، کنیز خرید نہیں پائے گا، بلکہ اسلام نے آ کر مختلف بہانوں سے ان کنیزوں کو، ان بندوں کو آزاد کرنے کے سامان کو فراہم کیا. لوگ آ کر اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیوں اسلام نے آ کر ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر دیا، کیوں اسلام نے ایک ایسا حکم پیش نہیں کر دیا کہ جس کی بنا پر یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگوں کے غلام تھے یہ سب آزاد ہو جاتے، یہ کنیزیں آزاد ہو جاتی. اس کے کئی ریزنز آپ کے سامنے بیان کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے اس زمانے میں سچویشن ایسی تھی کہ جتنے بھی لوگ کسی خاص قبیلے کے ہوا کرتے تھے، جو اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کے لیے تمام تر اہتمام ہوا کرتے تھے، ان کو طور طریقے پتہ تھے، ان کو آداب پتہ تھے. لیکن جو لوگ کنیز اور بردگی کے اندر ہوا کرتے تھے، جو کنیزیں ہوا کرتی تھیں، جو بندے ہوا کرتے تھے، ان کو وہ عادات اور طور طریقے نہیں پتہ تھے. تو لہٰذا ایک دم سے ان تمام لوگوں کو، کہ جو ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، ان کو اس سوسائٹی کے اندر آزاد کر دینا، اس کے بہت سارے کانسیکوینسز نکل کے سامنے آ سکتے تھے. پہلی بات یہ تھی کہ جو لوگ ابھی تک کے قید میں تھے یا کسی کے سپرویژن کے انڈر تھے، ایک دم سے ان کو آزاد کرنے میں بہت سارے کرائمز بڑھ سکتے تھے. ساتھ ہی ساتھ جن کو ابھی تک کے صحیح طریقے سے تعلیم ان کو نہیں ملی ہے، ان کو طور طریقے نہیں پتہ ہیں، ان کو تہذیب نہیں ملی ہے، ان کو آزاد کرنے میں دوسری پرابلمز بھی آ سکتی تھیں. اور سماج میں جو ان کو مرتبہ ملنا چاہیے تھا وہ مرتبہ ان کو نہیں مل پاتا. لہٰذا اسلام نے آ کر مختلف بہانوں کے ذریعے سے کبھی کہا کہ زکوٰۃ کے اندر آپ بندوں کو آزاد کر سکتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ آپ بندوں کے ساتھ ان کے مالک جو ہیں وہ آپس میں ایک کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جتنا کام کرتا جائے اپنے مالک کے لیے، آخر میں جا کر وہ آزاد ہو جائے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال، جتنے بھی گناہ ایسے تھے کہ جو کفارہ جس کے اندر لازمی تھا، اس کفارے کو بندے آزاد کرنے کے عنوان سے کفاروں کے اندر یہ آپشن رکھا گیا. آپ جانتے ہیں رمضان کے اندر اگر کسی سے روزے چھوٹ جایا کرتے ہیں، یا کسی نے جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیے، یا کسی گناہ کے ذریعے سے روزے کو توڑ دیا، تو اس کے کفاروں میں ایک کفارہ کیا ہے کہ آپ بندوں کو آزاد کریں. تو لہٰذا اس کے ذریعے سے اسلام نے آ کر یہ قانون سامنے رکھا کہ بندوں کی، کنیزوں کی اور غلاموں کی پہلے پرورش اور تربیت کی جائے، اور پھر تربیت ہو جانے کے بعد ایک بہت ہی ریشنل طریقے سے ان کی آزادی کے سامان کو فراہم کیا جائے. آیت نمبر 22 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قطع رحم کے حوالے سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے سختی سے پرہیز کرو. ان کے اندر قطع رحم کرنے والے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو کاٹ لیتے ہیں، اپنے تعلقات کو دور کر لیتے ہیں، وہ رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں
اور قطع تعلق کر لیتے ہیں لوگوں سے، ان سے دور رہو، ان سے دوستی نہ کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اگلی آیت کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک سوچنے کے اوپر، تدبر اور تفکر کرنے کے اوپر دعوت دے رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن کے اندر سوچتے نہیں ہیں؟ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جس کے اوپر غور و فکر کرنے پر، جس کے اوپر سوچنے پر ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک فتح مبین سے نوازا ہے۔ یہ فتح مبین مفسرین اور متعدد روایات کی بنا پر یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا کہ جو سن 6 ہجری کے اندر رونما ہوا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے پاس صرف 2400 کے قریب افراد ہمراہ تھے، اور وہ افراد بھی اپنے ساتھ کوئی خاص جنگی سلاح اور جیسے جنگ کے اندر جانے کے لیے جو پریپریشن ہوتا ہے اس پریپریشن کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، بلکہ ہر آدمی اپنا ایک پرسنل جو ویپن ہوتا تھا عام طور سے اس زمانے میں ایک تلوار، وہ ساتھ میں لے کر جا رہے تھے، اور انہوں نے تمام تر احرام کے جو پریپریشنز تھے وہ کیے تھے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے حج و عمرہ کر سکیں۔ تو لہٰذا صاف ظاہر تھا کہ یہ جنگ کی غرض سے پیغمبر نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ایک حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچتے ہیں اور پیغمبر اکرم اپنے درمیان میں سے ایک فرد کو بھیجتے ہیں کہ تم جا کر مشرکین سے گفتگو کرو اور کہو کہ ہم کسی جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں، تو پیغمبر اکرم کے پاس جب وہ فرد پلٹ کر واپس آتا ہے اور آ کر یہ اطلاع دیتا ہے کہ مشرکین ہمارے ساتھ مصالحہ کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، ایک پیس ٹریٹی سائن کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر اکرم ان کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں کہ جس کی بنا پر پیغمبر کو اس سال تو پلٹ کر جانا تھا، لیکن اگلے سال یا اس کے بعد والے سالوں میں پیغمبر پلٹ کر مکے کی طرف آ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مکے کے اندر تمام تر وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ حج اور عمرہ کر سکیں۔ اس صلح کو کہ جس کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اگر مشرک چاہتے تو ان کے ساتھ جنگ کر سکتے تھے، لیکن مشرکین نے خود آ کر اس طریقے سے اس صلح کی طرف انہوں نے رغبت دکھائی کہ یہاں پر صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ رعب و دبدبا جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا وہ ڈالا، اور اس طریقے سے صلح کی طرف ان کو مجبور کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صلح لکھی گئی اور اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا گیا ہے۔ اس صلح سے پہلے جب پیغمبر اکرم نے یہ محسوس کیا کہ شاید مشرکین مکے میں جانے سے ہمیں روکیں اور یہاں پر جنگ کرنا پڑے، تو پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو آپس میں بٹھا کر ان کے ساتھ ایک پیمان، ایک عہد باندھا کہ جس کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 10 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ذنب کو بخش دیا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے مختلف آراء کو پیش کیا ہے۔ ذنب کا ایک معنی ہوتا ہے گناہ، تو لہٰذا لوگ ایک دم سے جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے گناہ کو اللہ نے بخش دیا ہے، جبکہ یہاں پر ذنب کا معنی گناہ کا نہیں ہے۔ ذنب کا ایک دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطرناک کام کہ جس کا نتیجہ ایک بہت ہی خطرے والا نتیجہ ہو، اور یہاں پہ جو یغفرہ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے پیغمبر 2400 لوگوں کے ساتھ جب مکے کی سمت جا رہے ہیں اور جنگ کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہاں پر یہ ایک خطرے والا کام تھا، تو ہو سکتا ہے اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کام جو آپ نے قدم بڑھایا، کہ جو اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں ایک ہدایت والا کام بھی تھا، ایک اچھا کام بھی تھا، پیغمبر نے اس غرض سے اس قدم کو بڑھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اس کام کے اوپر کہ جو بہت خطرے والا کام تھا اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا کہ جو صلح حدیبیہ کی شکل میں تھا۔ اس صلح حدیبیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب پیغمبر سن 8 ہجری میں پلٹ کر دوبارہ مکے کی طرف آئے تو اب 2400 لوگ نہیں بلکہ پیغمبر 10,000 لوگوں کے ساتھ مکے کی طرف پلٹ کر آئے۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگوں نے آ کر پیغمبر
پیغمبر کے ساتھ ایک بیعت کی، ایک دوبارہ بیعت کی، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیت نمبر 18 کے اندر آ کے انہی لوگوں کی بنسبت کہا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آ کر آپ کے ساتھ بیعت کی تھی۔ تو لہٰذا کیونکہ یہاں پر رضیہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہہ دیا گیا ہے۔ پھر اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور خبر دی ہے، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو مؤمنین کو ایک فتح اور ایک دوسری کامیابی کی خبر دی ہے کہ جو خیبر کے بارے میں کامیابی کی خبر تھی، کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا، کیونکہ خیبر میں جو لوگ تھے وہ اسلام کے خلاف بار بار پلاننگز کر رہے تھے اور اسلام کو بار بار نابود کرنے کی پلاننگز کر رہے تھے۔ تو پیغمبر نے یہ ارادہ کیا کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی سمت گئے۔ پھر جب خیبر کا دن آیا تو سب سے پہلے ابو بکر پرچم لے کر خیبر کی طرف گئے اور انہوں نے اپنی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہوا کہ عمر پرچم لے کر گئے اور انہوں نے اسلام کی طرف سے کوشش کی کہ وہ خیبر کے اندر جتا سکیں، لیکن وہ بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن فائنلی وہ کہ جو کل ایمان ہیں، وہ کہ جو تمام لوگوں کے درمیان سب سے بہادر فرد تھے، حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پرچم اسلام کو لے کر جاتے ہیں اور وہ کارنامہ دکھاتے ہیں کہ جہاں پر مرحب جیسے سخت ترین فرد کو ہراتے ہیں اور خیبر کے دروازے کو اس کی جگہ سے اکھاڑتے ہیں، اور فائنلی اسلام کو وہ کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ جو متوقع تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مؤمنین اور وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے ہمراہ ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں، اور ان کے چہروں پر آپ دیکھیں گے کہ سجدوں کے نشان ہیں، اور تمام تر صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پھر سورہ حجرات شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اخلاقی مباحث کو بہت زیادہ پیش کیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آداب اور اخلاق کا سورہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جس کی آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ کس طریقے سے جو آداب کی رعایت کرنا چاہیے اس کا تذکرہ ہے، کہ پیغمبر کے حضور میں کبھی بھی آواز کو بلند نہ کرو، پیغمبر کے سامنے ان تمام تر آداب کا خیال رکھو۔ ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 6 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس آئے اور کوئی خبر لے کر آئے تو ضرور اس کی تحقیق کر لو۔ اس کا ایک مفہوم اور ایک مطلب یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ اگر ایک فرد ہے، عادل فرد ہے، اور آپ تک کی کوئی خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ بآسانی مان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں کئی ایسے حکم دے رہا ہے کہ جو انسان کے لیے بہت لازمی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مسخرہ اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی بھی عیب جوئی، کسی طریقے کا طعنہ ٹونٹ نہ لگاؤ ایک دوسرے کو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کبھی بھی ایک دوسرے کو لقب سے، جو برے القاب ہوتے ہیں ان سے نہ نوازو۔ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اس آیت میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق کی طرف جانا اچھا کام نہیں ہے، اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون جن کا نام صفیہ تھا اور وہ پیغمبر کی زوجہ تھیں، کہ جو خیبر کے بعد پیغمبر کی زوجہ بنی تھیں، اور ان کے اجداد یہودی ہوا کرتے تھے اور وہ خود بھی یہودی تھیں، بعد میں مسلمان بنی۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ پیغمبر ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ پلٹ کر یہ جواب دیتی ہیں کہ عائشہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں یہودی زادی ہوں، اور اس طریقے سے ایک لقب ان کے لیے بنایا کہ جس سے ان کا مذاق اڑ گیا۔ پیغمبر نے پلٹ کر ان سے کہا کہ تم نے کیا عائشہ سے یہ جواب میں نہیں کہا کہ میں وہ ہوں کہ میرے والد ہارون ہوا کرتے تھے، میں وہ ہوں کہ میرے چچا موسیٰ ہوا کرتے تھے، اور میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس طریقے سے زوجہ رسول عائشہ کی بنسبت پیغمبر نے اس ادب کو رعایت کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کئی ایسے یہاں پر اخلاقی پوائنٹس ہیں کہ جن کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر کافرین، روز قیامت وغیرہ وغیرہ کے بارے میں کافی کچھ تذکرے ہیں، اور اختصار کے پیش نظر اس کو آپ کے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رگ گردن سے بھی آپ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہر صورت میں حاضر و ناظر جانے۔ پھر سورہ زاریات شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے وعدے کے طور پہ پیش کی ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ ضرور وہ چیزیں رونما ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جناب موسیٰ، جناب نوح کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، کس طریقے سے فرشتے جناب ابراہیم کے پاس مہمان بن کے آئے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کئی ایسی باتیں کہ جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر پارہ نمبر 26 کے تفسیری نکات ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 27 کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔